اردو کے مشہور شاعر امیر مینائی صاحب کا ایک شعر ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ شہر حیدرآباد میں ایسے بھی انسان ہیں جو 40 سال سے زمین کھا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے 1000 تالابوں کو انہوں نے کھا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کو 50 سال پہلے باغات اور جھیلوں کا شہر کہا جاتا تھا، لیکن شہر میں اب جھیلیں اور تالاب سکڑ کر نالوں کے مانند ہو گئے ہیں، اور جو قدیم نالے تھے وہ منظر سے ہی غائب ہو گئے ہیں۔ 40 سال بعد اب حکومت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خواب غفلت سے جاگ گئی ہے۔ اب تالابوں پر کیے گئے قبضوں کو برخاست کرنا شروع کیا گیا ہے۔ شاستری پورم میں بام رکن الدولہ تالاب کی 10 ایکڑ اراضی پر انہدامی کارروائی کی گئی۔ گزشتہ 6-7 سال سے اس علاقے میں تالاب پر مسلسل قبضے کیے جا رہے تھے۔ 6-7 سال کی گہری نیند کے بعد اچانک موجودہ حکومت ہوش میں آ گئی اور قبضے برخاست کیے گئے۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں کئی ایسے تالاب ہیں جہاں قبضے کیے گئے ہیں۔ ان تالابوں کو بھی قبضوں سے پاک کیا جانا چاہیے۔ خود حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی نئی باڈی ہائیڈرا کے کمشنر کا کہنا ہے کہ حیدرآباد میں 61% تالاب غائب ہو گئے ہیں۔ جیڑمٹلا میں فاکس ساگر ایک مشہور تالاب ہے، جس کو جیڑمٹلا چیرو بھی کہا جاتا ہے۔ اس تالاب کی 120 ایکڑ اراضی پر 20 سال کے دوران قبضے کیے گئے۔ کیا حکومت یہ پوری 120 ایکڑ اراضی کو بھی بحال کرے گی؟ اسی طرح سرور نگر تالاب کی بھی اراضی پر کئی قبضے کیے گئے۔ وہاں پر ریزیڈینشل اپارٹمنٹ اور کارخانے قائم کیے گئے۔ کیا ان پر بھی انہدامی کارروائی کی جائے گی؟ جلپلی تالاب شہر کا ایک بڑا تالاب تھا۔ اس کی بھی درجنوں ایکڑ اراضی پر قبضے کیے گئے، جس کے بعد تالاب کا سائز اب چھوٹا ہو گیا ہے۔ بالاپور میں گرم چیرو اور برہان چیرو تالابوں پر بھی لے آؤٹس بنائے گئے۔ وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد پلاٹس بیچے گئے۔ شاہین نگر میں عثمان نگر کا حال پوری دنیا کے سامنے ہے۔ ایک تالاب پر پلاٹنگ کی گئی، غریبوں کو پلاٹس بیچے گئے۔ بارش کے بعد نئی بستی اجڑ گئی اور سینکڑوں خاندان سڑکوں پر آ گئے۔ وہ مسلسل آہ بگاہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، حکومتوں سے نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھر آج تک پانی میں ہیں اور ان کی زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں۔ میر پیٹ میں بھی تالاب پر قبضے کیے گئے ہیں۔ پرانے شہر میں تاریخی میر عالم تالاب میں بھی لینڈ گرابرز مٹی، پتھر اور کچرا ڈال رہے ہیں۔ ناچارام اور رامنتا پور میں بھی 3 تالاب پر لے آؤٹس کیے گئے۔ وہاں پر بھی پلاٹنگ کی گئی۔ کئی بڑے سیاستدان وہاں کے اس میں ملوث ہیں۔ اس طرح اپل اور کاپرا میں بھی تالاب محفوظ نہیں رہے۔ وہاں بھی تالابوں کی کئی ایکڑ اراضی لوگوں کو فروخت کر دی گئی۔ گزشتہ 40 سال کے دوران شہر حیدرآباد میں 1000 تالابوں کی 3000 ایکڑ سے زائد اراضی کو غیر قانونی طریقے سے لے آؤٹس بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ لینڈ گرابرز کو تو 7-8 ہزار کروڑ روپے کی کمائی ہو گئی، لیکن اب خریداروں کو حکومت ایک نئے امتحان میں ڈال رہی ہے۔ زندگی بھر کی کمائی کے بعد ایک خریدار مکان بناتا ہے۔ اس کے مکان پر اگر حکومت بلڈوزر چلائے گی تو اس کی زندگی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تالابوں پر قبضے کرنے والے، ان کی پلاٹنگ کرنے والے تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر حکومت کو کارروائی کرنا ہے اور موجودہ حکومت اور چیف منسٹر اے ریونت ریڈی سنجیدہ ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جنہوں نے تالابوں پر غیر قانونی قبضے کیے، غیر قانونی لے آؤٹس بنائے اور غیر قانونی تعمیرات کو فروغ دیا، جنہوں نے ان تالابوں پر کالونیاں اور بستیاں بسا دی۔
पहले उनके मकान और दफातर पर ज़रा हुकूमत बुलडोज़र चलाए, उन्हें जेलों में डाले। हैदराबाद में एक बुज़ुर्ग सियासतदान गुज़रे हैं जो हमेशा ये कहा करते थे कि क़ानून एक मकड़ी का जाल है, गरीब हमेशा इसमें फंस जाता है और अमीर ये जाल अपनी दौलत के बल पर और ताकत के बल पर काट कर निकल जाता है। हाइड्रा हुकूमत ने तो बना लिया, हाइड्रा की कार्रवाइयों की तारीफ भी हो रही है, हाइड्रा के पास दूसरे महकमों से ज़्यादा वसाइल भी हैं, लेकिन क्या हुकूमत एक ऐसा क़ानून भी बनाएगी कि जिसके ज़रिए लैंड ग्रैबर्स पर शिकंजा कसा जा सके? क्या लैंड ग्रैबर्स पर पीडी एक्ट आयद किया जाएगा या फिर ऐसा सख्त कानून आयद किया जाएगा कि एक बार उनको दबोच लिया जाए तो 6 माह और 1 साल तक जेल में रहें, उनकी ज़मानत ना हो? क्या हुकूमत ऐसा करेगी? जिन्होंने भी तालाबों पर लेआउट्स बनाए हैं उनके पास से जुर्माना लिया जाना चाहिए और ये रकम उन प्लाट्स ओनर्स को दी जानी चाहिए जो अब इन्हदामी कार्रवाइयों की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। कमज़ोरों और गरीबों को निशाना बनाने के बजाय क्या कांग्रेस की हुकूमत इन ताकतवर अफराद पर भी वार करेगी जिन्होंने अपनी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल किया और 40 साल के दौरान शहर से 1000 तालाबों को गैब कर दिया? क्या हुकूमत ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो कानून सख्त किया जाए, अगर तैयार है तो इनका पीछा किया जाए, अगर हुकूमत तैयार है तो इनको जेलों में डाला जाए, अगर हुकूमत तैयार है तो इनके असासे जब्त किए जाए, अगर हुकूमत तैयार है तो इनके दफातर बंद किए जाएं, अगर हुकूमत तैयार है तो फिर इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाए कि मुस्तकबिल में ये सरकारी अराजियात तालाबों को बेचने की हिम्मत ना कर सकें।